آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام پولیٹیکل ٹاک روم، آپ کا میزبان ریحان خان کھرل۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ یہاں بھی ہوں گے، خوش و خرم، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، چلتے صورتحال کے اوپر دیکھیں تو آج پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب منتخب ہو گئے ہیں۔ منتخب ہونے کے بعد شہباز شریف صاحب نے آج جو قومی اسمبلی میں اپنا خطاب کیا تو ان کے اندر شہباز شریف صاحب کا کہنا تھا کہ میں اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلوں گا۔ ساتھ ہی سے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں جو پاکستان مسلم لیگ نون اور میری سیاست جو ہے اس نے ساری زندگی جو ہے انہوں نے کبھی عدل بدلے کی سیاست میں نے نہیں کی، اور ان کا کہنا تھا کہ میں ملک کو بھی آگے لے کے بڑھوں گا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم نے کل دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کیا۔ تحریک انصاف کا احتجاج کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ میں نے دیکھا کہ کل انہوں نے ملک کی بیشتر جگہ پر احتجاج کیا اور ان کے لاعداد کارکنان گرفتار کیے گئے۔ تو ان کا احتجاج کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے آئی ایم ایف کو بھی خط لکھ دیا۔ خط کے اندر انہوں نے آئی ایم ایف کو کہا ہے کہ 30 سیٹیں جو ہیں 30% جو ہے سیٹوں کا آڈٹ کروائیں، 30% سیٹوں کا آڈٹ کروانے کا آئی ایم ایف کو کہا۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو ان کا دوسرا مقصد ہے، ان کا مقصد ہے کہ پاکستان کے پارلیمان کے اندر جا کر پارلیمنٹ کے اندر جا کر وہ پاکستانی اداروں کے اوپر اپنا صرف آواز نہ اٹھا سکیں، اس کے خلاف انگلیاں اٹھا سکیں۔ ساتھ کے ساتھ کل اسد کیسر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جو کہتے ہیں کہ یہ ادارے ریڈ لائن ہیں، ہم ان ریڈ لائن کہتے ہیں ان اداروں کو، ہم ان کے ہاتھ توڑ دیں گے۔ جو کہتے ہیں جنہوں نے یہ ریڈ لائن بنائی ہے ان کو بنانے والوں کو ہم ہاتھ توڑ دیں گے۔ یہ بڑا سخت بیان۔ بلال بھنگو صاحب موجود ہیں، آپ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں۔ السلام علیکم بلال صاحب۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ بلال صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں سر؟ الحمدللہ۔ بلال صاحب، آپ نے میرا انٹرو تو سنا ہوگا سر، تو سب سے پہلے تو اسی پہ آ رہتے ہیں کہ آج جو شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے ہیں، ان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، شہباز شریف صاحب کو ہم تو پاکستان کا الیکٹڈ پرائم منسٹر ہی نہیں مانتے، کیونکہ ہمارا ایک ہی سٹانس ہے کہ ہماری جو سیٹیں ہیں وہ ہیک کر لی گئی ہیں اور ہم 170 to 180 فارم 45 کے مطابق ہماری سیٹیں ہیں۔ تو جس طرح میاں شہباز شریف صاحب نے آج پرائم منسٹر ہونے کے بعد سپیچ دی ہے، تو ہمارا تم سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ اگر آپ کوئی گڈ جسٹر پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمپلی 45 فارم کو کیوں نہیں ری چیک؟ 1 گھنٹے کا کام ہے، اور یہ جو آپ نے پورے ملک میں جو مسئلہ بنا ہوا ہے، جو عوام سڑکوں پر ہے، یہ کوئی شوق سے سڑکوں پہ نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے ووٹ اگر ملک کے لیے دیا، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے دیا، تو کیا انہوں نے اب اس کے بعد سڑکوں پہ نکلنا تھا؟ چاہتے تو یہی تھے نا کہ جب لوگ اپنے بچوں کے مستقبل کی بہتر مستقبل کے لیے ووٹ دے رہے ہیں تو جو عوام کی امنگوں کے مطابق جو بھی پارٹی آگے ہے اس کو مانا جائے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ عمران خان کا دیا ہوا شعور ہے نا، کہ اب لوگوں کو یہاں تک بھی پتا ہے کہ فارم 45 کیا ہے اور 47 کیا ہے، کہ 45 کے مطابق جو ایک جینون ریزلٹ ہے، 1 گھنٹے کا کام ہے، اور یہ ملک میں جو ٹینشن ہے وہ ختم ہو سکتی ہے کہ اگر آپ 45 فارم کے مطابق آپ ریزلٹ اناؤنس 47 ریزلٹ بنا کے دے دیں تو پتہ لگ جائے گا سب کو کہ عوام نے کس کو زیادہ سیٹیں دی ہیں۔ بلال صاحب، آج پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ آپ جو ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے، ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے جو آئی ایم ایف کو خط لکھا یہ سیدھی پاکستان کے ساتھ غداری ہے۔ تو سر، ان کا کہنا یہ جو بات ہے کہ پاکستان کے ساتھ آپ لوگ کیوں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پہلے بھی جب 16 ماہ کی حکومت تھی پی ڈی ایم کی، اس دوران بھی آئی ایم ایف کو آپ کی جانب سے خط لکھا گیا، اب پھر آئی ایم ایف کو خط لکھا گیا، تو آپ نے کیوں ایسا کیا اور خط لکھنے کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں، آپ ایک قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پروٹیسٹ اگر کرنا چاہتے ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ آپ نے اس کے آئین کے خلاف کام کیا۔ اصل میں آئین کے خلاف تو کام یہ چند یہ لوگوں نے مل کے اور اداروں کے ساتھ مل کے جو کیا ہے، پوری قوم کے ساتھ تو انہوں نے کھیلا ہے۔ ہمارا تو سمپل ان کو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ عوام کی بنائی ہوئی حکومت نہیں ہے۔ آپ آئی ایم ایف سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو چیک کریں، اس میں ہم نے پاکستان کے خلاف تو کوئی کام نہیں کیا، ہم تو پاکستان کی بقا چاہتے ہیں اور سلامتی چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو 45 کے تحت یہ جو الیکشن ہمارا ہوا ہے، اس کے فارم 45 کے تحت یہ رزلٹ مطلب اس کو الیکشن کمیشن کرے۔ لیکن اگر اسی طرح ہی یہ چلتا رہا تو یہ تو پاکستان کو سری لنکا سے بھی آگے پہنچانے کے ان کے ارادے ہیں۔ لیکن ہم یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان سب سے پہلے ہے، اور پاکستان کی بہتری کے لیے ہم سڑکوں پہ بھی آ رہے ہیں، لوگ بھی نکل رہے ہیں، اور ہم ہر جگہ چاہ رہے ہیں کہ ہر جگہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم یہ پروٹیسٹ کریں اور اپنا حق لیں۔ اچھا بلال صاحب،
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا یا پاکستان تحریک انصاف اس حکومت کے ساتھ کس طرح چلے گی آگے؟ کیونکہ اس دیکھیے ٹائم جو ہے آپ کی جو سنی اتحاد کونسل ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے. بالکل جی، ہم چاہ رہے ہیں کہ جو عوام کا فیصلہ ہے ہم اس کو سر تسلیم خم کرتے ہیں، ہم اس کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، اور جس جماعت کو انہوں نے زیادہ سیٹیں دی ہیں اور وہی حکمرانی کا رکھتا ہے. لیکن اگر آپ غاصبانہ طریقے سے کسی کا حق چھین لیں گے تو اس کے پاس کیا مطلب رہ جاتا ہے. ہم جلاؤ گھیراؤ کی سیاست نہیں کرنا چاہتے. آگے بھی ایک 9 مئی کا واقعہ ہوا اور اس کو مسلط کر دیا گیا پی ٹی آئی کے اوپر. ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ اور لوگوں کو بھی ہم نے بڑا پرامن کل کا لیکن آپ ہمارا بلال صاحب احتجاج جس دیکھ طرح لیں. کے کل احتجاج کیا گیا پورے آل اوور پاکستان کے اندر، تو اس سے تو یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ آپ لوگ ایک اور 9 مئی کروانا چاہتے ہیں. آپ اسی طریقے اشتعال پیدا کر رہے ہیں قوم کے اندر تاکہ ایک اور 9 مئی ہو. نہیں رائے صاحب، آپ دیکھیں کل پورے پاکستان میں احتجاج ہوا، کہیں پر کوئی نقصان تک نہیں. مطلب ہے کہ پوری لیڈرشپ نے بڑا مطلب اس کو بڑا زبردست طریقے سے اس کو آرگنائز کیا اور لوگوں کو بھی کنٹرول میں رکھا. اور ہم صرف یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم پرامن لوگ ہیں، لیکن ہم اپنا حق لے کے رہیں گے. یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے، قوم کے ساتھ زیادتی ہے، اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے، اور یہ ہمارا حق. آپ نے عوام کے دوران جو کہ باقی پارٹیوں کا کہنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ ملک کے جو نوجوان ہیں ان کے ذہن میں اپنے ان اداروں کے خلاف جو خیالات پیدا کر رہے ہیں، اپنے اداروں کے خلاف کر رہے ہیں ان کو، تاکہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ایسا معاملہ بنے کہ عوام اس ادارے کے ساتھ ہی نہ کھڑی ہو. نہیں رائے صاحب، دیکھیں اگر الیکشن کمیشن ایک جو ادارہ ہے اگر وہ غلط کر رہا ہے تو مجھے آپ بتائیں ہم کیا کریں. ہم لوگوں جی کو نہ بتائیں؟ اور لوگ ویل انفارمڈ، اب یہ وہ پرانے دور کی باتیں نہیں رہے گی. اب لوگ بہت ویل انفارمڈ ہیں، لوگوں کو خود پتا لگ رہا ہے کہ کیا الیکشن ڈے والے دن کیا ہوا، الیکشن سے پہلے پری ریگنگ کیا ہوئی، اور اب بعد میں کیا ہو رہا ہے. تو جس طرح ہمیں یہ مخصوص سیٹیں نہیں دی جا رہی، مطلب اب ہم نے یہی جا کے پارلیمنٹ ایک 25 کروڑ عوام کا ایک وہ ہے، وہاں پر جا کے ہم نے یہی بتانا ہے کہ یہ دیکھیں الیکشن کمیشن اس نے مطلب جو کیا، جس کی وجہ سے ملک انارکی کی طرف جا رہا ہے. خدارا سارے لوگ اکٹھے ہوں اور ہم ان پہ یہی پریشر ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کو صحیح کر لیں، درست کر لیں، کیونکہ پاکستان ہے تو یہ آپ لوگوں کی موجیں ہیں. ورنہ یہ ادارے سارے اگر پاکستانی نہ رہا تو مجھے بتائیں پھر کہاں پہ رہ گئے ادارے. تو ہم تو چاہ رہے ہیں کہ یہ ادارے اپنے آپ کو درست کر لیں. اور ہماری جسٹس قاضی فائد صاحب عیسیٰ صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس کے اوپر بالکل سو موٹو لینا چاہیے کہ کم از کم فارم 45 کے مطابق کر لیں، تو آپ دیکھ لیں گے کہ کتنی بڑی تبدیلی آ جائے گی. اچھا اور بلال یہی ہم صاحب، بتانا اگر چاہ رہے ہیں دیکھیں، پارلیمنٹ. جی 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 بلال صاحب، ہم یہی پارلیمنٹ میں بھی بتانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو جا کے، اور ہمارا جو سڑکوں پہ احتجاج کرنے کا مقصد ہے وہ بھی یہی ہے، اور پرامن احتجاج. ہم ایک شیشہ تک نہیں ٹوٹنے دیں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے اور ہمارے بچوں کا ہے اور ہم نے یہی رہنا ہے. اس لیے ہم اس میں پرامن احتجاج کریں گے اور اپنا حق لے کے رہیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، بلکہ یہ پوری قوم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو اچھا اس کے بلال لیے صاحب، ہم اگر اپنی محنت آپ لوگ کر اس رہے ہیں. طرح، بلال صاحب دیکھیں، اب بانی پی ٹی آئی جو ہیں ان کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے بانی پی ٹی آئی کا کیا مستقبل ہوگا؟ جس طرح کہ ان کو پہلے ہی 2 مقدمات کے اندر سزا دے چکی ہیں اور تیسرا مقدمے میں بھی ایکسپیکٹڈلی ان کو سزا ہونے والی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا آگے مستقبل کیا ہوگا؟ کیا بانی پی ٹی آئی جو ہے دوبارہ کبھی سیاست میں آ سکیں گے؟ جی بالکل آ سکیں گے. یہاں پر سیاست صرف وہی کرے گا جو عوام جس کو سیاست کروائے گی. آپ مطلب ہے کہ ہم لوگ اسی امید پہ ہیں کہ پہلے ہم اپنا حق لیں اور اس کے بعد جو قانونی طریقے سے ہم اپنے قائد کو بھی چھوڑوائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی وہ وزیر اعظم پاکستان بھی بنیں گے. اچھا بلال صاحب، اب آپ جو ہے ایک سیاستدان، آپ کسی پارٹی سے نہ سمجھیں اپنے آپ کو، آپ صرف سیاستدان اپنے آپ کو دیکھیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ملک کو کس طرح لے کے آگے بڑھیں گے اتنے مشکل حالات میں؟ کل آئی ایم ایف ہے، بجٹ اب پاس ہونا ہے، آئی ایم ایف سے دوبارہ لون لینے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ کو کس طرح لگتا ہے کہ پاکستان اس مشکل حالات میں، جبکہ عوام کی طرف سے بھی اس طرح ڈیلی احتجاج، اسمبلی کے اندر بھی شور شرابے ہو رہے ہیں، تو یہ کس طرح لے کر چلیں گے آگے ملک کو؟ یہ میرا تو جی میاں شہباز شریف صاحب کو ایک میں تو ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں، میسج ہی دے سکتا ہوں کہ اگر میاں صاحب آپ پاکستان کے ویل وشر ہیں، آئیں آپ قدم بڑھائیں اور الیکشن کمیشن سے ہم سارے مل کے ان کو
ان سے ریکویسٹ کریں کہ آپ فارم 45 کے مطابق ایک جینون جو جس کے حق میں بھی جائے وہ فیصلہ کریں تاکہ ملک اور کیونکہ میاں شہباز شریف صاحب تب تک آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جس طرح کے مشکل حالات اور کرائسس میں یہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیا مذاکرات کریں گے اس طرح تو اگر اکیلے تو وہ کوئی پراپر ڈیسیژن نہیں لے سکتے کیونکہ اگر لیں گے جس طرح کے ملک میں اس طرح انتشار والے حالات بنے ہوئے ہیں تو یہ ملک تو نہیں اس طرح سروائیو کر سکتا. لیکن سر آج انہوں نے تقریر کے اندر تو بلال صاحب تقریر کے اندر تو شہباز شریف صاحب نے یہ بات کی ہے کہ میں اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلوں گا لیکن وہ پتہ نہیں کس طرح ساتھ لے کر چلیں گے یہ تقریر کے اندر تو ان کا کہنا تھا. دیکھیں تقریر تو انہوں نے جو کی ہے کہ ساتھ لے کے تو ہم تو کہہ رہے ہیں نا سب سے پہلے تو یہ ہمارا مسئلہ حل کریں نا اس قوم کا مسئلہ حل کریں اس 25 کروڑ کی عوام کا مسئلہ حل کریں کہ جو پورا انٹرنیشنل لیول پہ میڈیا بھی دیکھ رہا ہے جو 8 فروری کو یہاں پہ الیکشن ہوا اور اس کے بعد جو 5-10 دن تک یہ رزلٹ ہی مینج ہوتا رہا اور وہ جتائے جا رہے ہیں بندے جس طرح فارم 47 کے ذریعے اس کو ہی یہ سیٹ کر لیں اگر اس کو ہی درست کر لیں لیکن وہ کر نہیں سکیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر میں نے یہ اس سائٹ پہ چلا گیا تو میری حکومت ایک دن بھی نہیں سروائیو. تو بلال صاحب وہ تو کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس اس طرح وہ ہے ہی نہیں. انہوں نے شہباز شریف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح کے پچھلے ٹینیور کے اندر 18 کے اندر نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی کی گئی مریم نواز کے ساتھ زیادتی کی گئی جس طرح میرے ساتھ میرے بچوں کے ساتھ زیادتی کی گئی میری پارٹی کے ساتھ زیادتی کی گئی میں اپنے اقتدار یا دور حکومت کے اندر میں اپوزیشن کو دیوار سے نہیں لگاؤں گا میں اپوزیشن کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کروں گا. میں اس پہ ہنس ہی سکتا ہوں کہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں لگاؤں گا تو یہ پچھلے میں دور کی تو آپ کو بھیجتا ہی نہیں آپ لاسٹ 2 مہینے کی دیکھ لیں کہ جو انہوں نے کیا اور جو ہماری انٹرم سیٹ اپ تھا. فضل الرحمان جو کہ ان کے پی ڈی ایم کے سربراہ تھے انہوں نے بھی اس الیکشن کو ماننے سے انکار کر دیا ہے بڑی بڑی جماعتوں کے سربراہوں نے اس الیکشن کو ماننے سے انکار کر دیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنا جو بڑی اپوزیشن ہے جو طاقتور اپوزیشن ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حکومت کتنے عرصہ نکال سکے گی؟ لیکن جس طرح عوام کا موڈ ہے اور عوام کا ایک مومنٹم بنا ہوا ہے اس جعلی مینڈیٹ والی حکومت کے خلاف تو مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ 6 ماہ بھی نکال سکیں کیونکہ جب عوام کھڑی ہو جاتی ہے تو بڑی سے بڑی طاقتیں اس کے آگے بے بس ہو جاتی ہیں. ان کو ہمارا حق دینا پڑے گا ان کو عوام کا فیصلہ ماننا پڑے گا اور عوام کا فیصلہ عمران خان کی جیت کی صورت میں ہے جو انہوں نے 8 فروری کو ووٹ کے ذریعے دیا. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اور ہم اپنی سٹرگل جاری رکھیں گے اور پرامن سٹرگل جاری رکھیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب جو بھی ہو وہ عوام کی اس طاقت کے آگے نہیں کھڑا ہو سکتا زیادہ دیر نہیں اب وہ کھڑا رہ سکتا. اچھا بلال صاحب کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب نے جو کے پی کے کی حکومت لی ہے تو وہ کسی ڈیل کے بدلے میں لی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا الزام ہے کہ کے پی کے اندر بھی دھاندلی ہوئی ہے. نہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کے پی کے جہاں مرضی یہ چیک کروانا چاہیں جس طرح ہم ان سے فارم 45 کے ذریعے الیکشن کمیشن کو ریکویسٹ کریں یہ کے پی کے میں جہاں چاہتے ہیں وہاں پہ بالکل ویریفائی کرائیں. تو وہ تو واضح عمران خان کو تو پاکستان کی عوام نے اس طرح ووٹ دیا ہے اور وہ حقیقی معنوں میں انہوں نے سمجھا ہے کہ عمران خان ہی ہے جو اس ملک کو کرائسس سے بچا سکتا ہے. اچھا بلال صاحب میں پاکستان مسلم لیگ نون کا جو موقف ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو فارم 45 انہوں نے پاکستان تحریک انصاف جو لے کر آ رہی ہے وہ فارم 45 جعلی ہیں. دیکھیں اس کو تو مطلب اس پہ پریزائڈنگ آفیسر کے سائن ہیں دوسرے ساری جماعتوں کے ایجنٹوں کے سائن ہیں ان کو ویریفائی تو کریں نا. ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ فارم 45 جو جعلی ہے آپ اس کو سامنے ہم جو آپ کو پروڈیوس کر رہے ہیں آپ اس کو ویریفائی تو کریں نا اس کو چیک کر لیں اور چیک کرنے کے بعد جب ان کے پریزائڈنگ اور پولنگ سٹاف جو ہے پولنگ ایجنٹس ہیں دوسری پارٹیوں کے ان کے بھی سائن تھم امپریشن سارا کچھ ہے تو اس کو آپ دودھ کا دودھ اور پانی اگر ہمارا جعلی ہے تو ٹھیک ہے آپ ہمیں بتائیں گے ہمارے جعلی ہیں لیکن آپ اس کو ویریفائی کیوں نہیں کر رہے آپ اس کو کیوں لنگر آن کر رہے ہیں اور ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں. تو اگر ہمارے جعلی ہیں تو وہ تو یہ تو 1 دن 2 دن کا کام ہے میرا مطلب کوئی 2-4 وہ کھول لے اور وہیں سے سارا پتہ لگ جائے گا. ناز پورے حلقے سارے کھول لے 2-4 کھول لے ہمارے لاہور والے ہی کھول لے.
بلال صاحب، جس طرح کے پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا جو آپس میں ان کی پلاننگ ہوئی یا جس طرح بھی حکومت کا حصہ بنے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی یہ جو حکومت میں شامل ہوگی یا اسی طریقے جو باہر والے عہدے انجوائے کرے گی؟ دیکھیں پیپلز پارٹی یہ جو جس طرح پچھلی 16 مہینے کی گورنمنٹ تھی اسی طرح کے یہ لیکن پیپلز پارٹی نے اس میں اچھی گیم کی ہے کہ وہ کی پوسٹیں ساری ان سے لے گی، ان کو تو بے وقوف بنا گئی ہے وہ پیپلز زرداری نے بڑی زبردست گیم کی ہے، تو نو ڈاؤٹ اس میں کہ وہ کوئی منسٹریاں بھی نہیں لے رہے، اور ملبہ سارا یہ جو آئی ایم ایف کا ہے، یہ جتنا بھی کرائسس کا ملبہ سارا یہ نون لیگ پہ گرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی اب نیکسٹ الیکشن آئے تو نون لیگ کا کوئی ٹکٹ لینے کو تیار نہیں ہوگا کوئی بندہ۔ اچھا سر، جس طرح کے آپ لوگوں نے نواز شریف صاحب کے اوپر جو کہ الزام لگایا ہوا ہے کہ لاہور کی جو سیٹ ہے جاسمین راشد والی، وہ سیٹ نواز شریف صاحب نے لوز کی ہے، اور آپ نے کہا ہے کہ یہ سیٹ کے اندر دھاندلی ہوئی ہے، جبکہ جب وہ معاملہ الیکشن کمیشن گیا تو الیکشن کمیشن سے وہ معاملہ کلیئر ہو گیا، تو کیا وہ کہتے ہیں کہ جی باقی سیٹوں پر بھی اسی طریقے الزامات لگائے ہوئے؟ دیکھیں الیکشن کمیشن نے اس کو کیسے کلیئر کیا ہے، الیکشن کمیشن کو ٹوٹلی فارم 45 یاسمین راشد صاحبہ کے حلقے کے ہم نے وہاں پہ پروڈیوس کیے ہیں، جب ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ چیز تو اس طرح میاں نواز شریف صاحب یہ سیٹ ہار جائیں گے، اور ان پہ پریشر تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو کسی صورت یہ سیٹ نہیں ہرانی، انہوں نے ٹریبونل کی طرف بھیج دیا کہ جا کے یہ لنگر آن کر دی ہے۔ اسی طرح آپ وہ بیرسٹر صاحب کا دیکھ لیں، اون چودھری کو جس طرح جتائی، یہاں پہ بڑے بڑے میاں نواز شریف کو اتنا ووٹ نہیں پڑا جتنا اون چودھری کو 2.25 لاکھ کے قریب ووٹ ڈل گیا ہے۔ یہ تو مذاق انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ اون چودھری کو جس کو لاہور میں کوئی اتنا جانتا ہی تک نہیں ہو وہ 2.25 لاکھ لے گیا، اور میاں نواز شریف سے ہی وہ ڈبل بڑا لیڈر تو وہ بن گیا ہے۔ تو وہاں کے بھی ہم نے فارم 45 دکھائے ہیں، یہاں کے بھی اب جب فارم 45 پہ ان کو کلیئر ہو گیا تھا الیکشن کمیشن کو کہ میاں نواز شریف کی سیٹ نہیں بحال رہ سکتی، انہوں نے فیصلہ اپنا سنا دیا کہ جے جی وہ ٹریبونل بن گئے، آپ ٹریبونل کو جا کے فیس کریں، وہاں پہ تو بہت لمبی بات چلی گئی نا، وہ تو ملک کو انتشار کی طرف بھیج دیا الیکشن کمیشن نے۔ اچھا سر، جس طرح کہ اب آپ لوگوں نے صدر کے الیکشن کے لیے ایچک زئی صاحب کا نام سامنے لے کر آئی ہے، سنی اتحاد تحریک جو ہے آپ لوگوں کی، تو وہ اس کے اوپر بھی اب بہت تنقید ہو رہی ہے کہ یہ وہی ہے جن کی نقلیں عمران خان صاحب اتارتے تھے، جلسوں کے اندر دوپٹے لے کے اتارتے تھے، تو اب انہوں نے ان کا نام صدر کے لیے دے دیا ہے۔ تو سر یہ اس طرح کے فیصلے یا عمران خان اس طرح کی یو ٹرن کیوں لیتے ہیں؟ دیکھیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پرانی بات جو اچھا زئی صاحب کے بارے میں بات کی، مطلب پالیٹکس میں سمجھتا ہوں اس طرح نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ پرسوں کی ان کی جو اسمبلی میں تقریر ہے چکزئی صاحب کی، بالکل جینون تقریر ہے، اور وہ ایک جینون پاکستانی کی تقریر ہے، جو دل کی آواز ہے وہ والی تقریر ہے، تو اس وجہ سے ان کو میرا مطلب ہے کہ بانیے چیئرمین صاحب نے میرا مطلب ہے کہ ریکمینڈ کیا کہ ہمیں اچکزئی صاحب کو ایز اے پریزیڈنٹ کے اپنے کینڈیڈیٹ کے طور پر نومینیٹ کرنا چاہیے، اور ہم پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی، دوسری پارٹیوں سے بھی بات کریں گے کہ آپ خدارا اس ملک کو بچانے کے لیے ہمارے ساتھ آئیں اور ووٹ دیں، باقی دیکھتے ہیں لیٹس اچھا سی بلال کیا صاحب، ہوتا کیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ آج آپ کا جو الیکشن تھا وہ بھی ہوا، مکمل ہو گیا، تو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف واپس اپنے جو ہے سمبل لے سکے گی اور دوبارہ اسی طریقے جس طرح الیکشن لڑتی ہے جس طرح عام پارٹیوں کی طرح دوبارہ میدان میں آ سکے گی، یا پھر آپ کے جی اسی لیڈرا انشاءاللہ، پارٹی الیکشن کو چیلنج کیا جائے گا؟ نہیں جی انشاءاللہ بالکل، پاکستان تحریک انصاف کا آج پارٹی کا الیکشن ہو گیا ہے، اور یہی ہمارے پہ ایک قدغن لگائی گئی تھی، اور وہ بھی قدغن جو لگائی تھی وہ الیکشن کی وجہ سے ہی لگی تھی، اگر لیکن الیکشن نہ بلال ہوتے تو صاحب پھر ایک بات تو پھر وہیں پہ آ جاتی ہے نا کہ آج بھی ان اپوزڈ جو ہے آپ کے چیئرمین بھی ان اپوزڈ، آپ کا جنرل سیکرٹری بھی ان اپوزڈ، یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ الیکشن تو یہ نہیں ہے نا، پھر سلیکشن ہی ہے سر۔ نہیں، ہم نے پراپر ٹائم دیا لوگوں کو، اب بانی چیئرمین کے فیصلہ تھا کہ یہ میرے کینڈیڈیٹ اگر تو وہاں پہ لوگوں نے اپلائی کیا، اور اگر کوئی اپنی پارٹی کے چیئرمین کے کہنے کے مطابق کسی نے نہیں آگے کاغذات جمع کرے، تو یہ تو ایک جمہوری حق ہے کہ میرا مطلب اگر کوئی پارٹی کے قائد کی بات کو ویلیو کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ پارٹی کے قائد نے اگر یہ بندے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں تو یہ بہتر ہے، اور واقعی آپ بیرسٹر گوہر صاحب کا دیکھ لیں، جب سے وہ پچھلے دفعہ کی نامینیٹ ہوئے اس کے بعد جس طرح آج تک انہوں نے پارٹی چلائی اور اپنے قائد کے مشاورت کے ساتھ چلائی، تو میرا خیال ہے کہ یہ بانی چیئرمین کا گڈ سلیکشن تھی ساری۔
اچھا بلال صاحب، کہیں آپ باقی دیکھ اگر رہے ہیں کچھ کہ آپ کی پارٹی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی اتحاد کرے گی اور ان کو لے کر آگے بڑھے گی؟ نہیں، مولانا صاحب کا میرا خیال ہے کہ کل پرسوں کی ملاقات کے بعد آج جیسے انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا پرائم منسٹری میں دیا کسی کو، انہوں نے بوائے کاٹ ہی کیا، بائک تو آؤٹ کیا جی انہوں نے۔ باقی ہاں، تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ مولانا صاحب کنٹینیو ہم لوگ کر سکتے ہیں، تو کیونکہ یہ جو پرسوں کی ان کی ملاقات ہوئی ہے، باقی مولانا صاحب بزرگ آدمی ہیں، ہم ان کے بارے میں کوئی بڑی بات نہیں کوئی کہنا چاہتے، وہ ایک علیحدہ پارٹی ہے، وہ جس طرح وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح چل لیں۔ ارے بلال صاحب، آپ چلیں وفاق کو تو اپنے دیکھ لیا، آپ پنجاب کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ مریم نواز صاحب پنجاب کو کس طرح لیڈ کر سکے گی؟ کیونکہ آپ تو پنجاب کے اندر موجود ہیں، آپ کے والد صاحب 2 سے 3 دفعہ ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں اسی پنجاب اسمبلی میں، تو آپ کو تو کافی ہونو ہے۔ دیکھیں پنجاب میں ابھی فرسٹ ٹائم آئی ہیں، تو مطلب محترمہ، اور وہ بڑے اعلانات کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے اگر وہ خدمت کرتی ہیں، لیکن ہے کہ ہمارا بڑا ایشو یہی ہے کہ یہ جو جس طرح یہ ایوان میں انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے، یہ کامیابی ہی اصل غلط ہے، یہ مطلب حق کسی اور جماعت کا تھا، لے کے یہ بیٹھ گئے، تو جب تک ہمارا حق ہمیں واپس نہیں ملتا ہم تو اسی طرح سڑکوں پہ احتجاج کرتے رہیں گے، اور جس دن ہمارا حق مل گیا ہمیں، آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر بھی وفاق کی طرح پنجاب میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت لیکن ہوگی۔ بلال صاحب، آپ لوگ احتجاج کیسے کریں گے؟ آپ لوگ کل تھوڑی دیر چیرنگ کراس پر گئے تو آپ کے جتنے بھی قائدین ان کے اندر تھے سب کو اٹھا لیا گیا، ان کے اندر کہیں کہ بڑے نام، وکلا کے بھی بڑے نام تھے، جس طرح افضال عظیم پہاڑ صاحب ہیں، بڑے بڑے نام تھے جن کو گرفتار کیا گیا اور تھانے لے جایا گیا۔ نہیں، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، کل بہت زیادتی ہوئی ہے، حالانکہ ایک یہ ہمارا جمہوری حق ہے احتجاج کرنا، یہ تو ہمیں قانون اجازت دیتا ہے اس کی، لیکن یہی ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ پولیس گردی کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور یہ آئندہ بھی ایسے ہی، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم جی وکٹمائزیشن نہیں کریں گے، تو اس کا آپ یہ پنجاب گورنمنٹ کا کل کا ہی آپ دیکھ لیں کہ جو میاں شہباز شریف صاحب نے آج تقریر کی ہے کہ ہم کوئی وکٹمائزیشن نہیں کریں گے، تو نیچے ان کی بھتیجی کی حکومت ہے نا جنہوں نے کل پکڑایا اور کیا، لیکن بہرحال ہم اب ان چیزوں سے ڈرنے والے نہیں، اب ہم ملک کے لیے نکلے ہیں، ہم لیکن ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے ملک کی خاطر ہم باہر نکلے، اور انشاءاللہ تعالی اپنا حق لینے تک ہم سڑکوں پر اسی طرح جس طرح ہمارے قائد ہمیں گائیڈ کریں گے کہ ہفتے میں میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ دن متعین ہو رہا ہے کہ ہر ہفتے ہم لوگ سڑکوں پہ آئیں گے اور احتجاج اپنا جاری رکھیں گے جی پرامن بہت احتجاج۔ شکریہ بلال بنگو صاحب آپ کا ٹائم دینے کا سر۔ ہمارے ساتھ تھینک ٹیلی یو۔ فون لائن پہ بلال بنگو صاحب موجود تھے، آپ سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمارے جو ہے فارم 45 کے مطابق ہمیں رزلٹ دیا جائے، اور ہم اس رزلٹ کے ساتھ پارلیمنٹ کا حصہ بننے کو بھی تیار ہیں، اور پارلیمنٹ کو آگے لے کر بھی چلنے کو تیار ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ فارم 45 کے مطابق ہمیں رزلٹ نہیں دیا جا رہا، کیونکہ عوام کا ووٹ، وہ کہتے ہیں کہ جی عوام کا ووٹ کھایا جا رہا ہے۔ خیر، یہ تو سیاسی گفتگو تھی۔ اچھا ناظرین، اب جو معاملات چل رہے ہیں اس ٹائم، جس طرح شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بن گئے، 8 مارچ کو صدر پاکستان کا انتخاب ہوگا، وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ صدر پاکستان بھی، ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب ہی منتخب ہوں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا کب تک یہ جو ان کا ساتھ چل رہا ہے کب تک نبھائیں گے یہ۔ تو ناظرین، اسی سب کے اوپر ہم نظر رکھیں گے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے جمعے انشاءاللہ۔